السلام علیکم، پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے افتخار شرازی۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل جو کہ ایک بین الاقوامی تنظیم ہے، اس نے 2019 کے سال کے متعلق اپنی کرپشن پرسیپشن کی رپورٹ جاری کر دی ہے، اور یہ بات پتہ چلی کہ 2018 کی نسبت پاکستان میں کرپشن پرسیپشن کا اضافہ ہو گیا ہے۔ 2018 میں پاکستان کا سکور 32 تھا، جو کہ اب 2019 میں خراب ہو کر 33 سے کم 32 ہو گیا ہے۔ پہلے 33 تھا اور اب 32 ہو گیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا جو میٹرک ہے وہ بھی جتنا کم سکور بتاتا ہے اس کے ساتھ آپ کرپشن پرسیپشن جوڑتے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ یہ اس لیے ہے کیونکہ اس رپورٹ کو ماضی میں مینج کیا جاتا تھا، اور یہ بھی کہا کہ اگر کرپشن کے بادشاہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ادوار یہ بتاتے ہیں کہ تب کرپشن کی پرسیپشن بہتر تھی، تو اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تنظیم کتنی زیادہ بائسڈ ہے اور یہ رپورٹ کتنی زیادہ کمزور ہے۔ جناب شرازی صاحب، آپ میتھڈالوجی خوش تو نہیں ہونا چاہیے، افسوس کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن میں صرف ایک جو مختصر سوال، میتھڈالوجی پہ شاید نہیں جانا چاہیے، لیکن کیا اس نقطے میں وزن ہے کہ یہ کرپشن کا انڈیکس نہیں ہے، یہ کرپشن پرسیپشن کا انڈیکس ہے، تو حکومت وقت کے کچھ چاہنے والے یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ جی یہ صرف ہے کہ پرسیپشن خراب ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کرپشن میں اضافہ ہوا ہے؟ نہیں، میرا خیال میں پرسیپشن ریالٹی کو ایک طرح سے ڈپکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا تو ہرگز نہیں ہے کہ پرسیپشن کچھ ہو اور ریالٹی کچھ ہو، ایسا ہرگز نہیں ہوتا میرا خیال میں۔ اور لوگ گاسپ میں ویسے کہتے ہیں کہ جب سے یہ حکومت ہوئی تو کرپشن چل رہی ہے بٹ ریٹ بڑھ گیا ہے لیکن یہ جو رپورٹ آئی، اس رپورٹ کو تو لے کے اس کے اوپر جو ریئیکشن ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اسد۔ جب آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف کے خلاف فیصلہ آیا تھا عدالت کا، خصوصی عدالت کا، تو اس کے اوپر جو ریئیکشن تھا بڑا ہی عجیب تھا۔ جج صاحب کو پاگل تک قرار دے دیا گیا، پھر یہ اناؤنسمنٹ بھی آ گئی کہ ہم ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر سیکنڈ تھاٹ لے کے نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب بھی صورتحال ویسی ہے۔ سہیل مظفر صاحب کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ تو بڑے قریبی تھے نواز شریف کے، لہٰذا انہوں نے جو رپورٹ دینی تھی تو وہ تو اینٹی پی ٹی آئی ہونی تھی، لیکن فیکٹس فگرز کچھ اور بتا رہے ہیں۔ پاکستان کا جو انڈیکس جو نیگیٹیوٹی آئی ہے، جو درجہ بندی کم ہوئی ہے، یہ 2010 کے بعد پہلی بار ہوئی ہے۔ جی ہاں، تو گویا نواز شریف تو 2013 میں اقتدار میں آئے، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو 2010 11 12 13 میں وہ آ رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جو انڈیکس تھا وہ بڑا پازیٹیو ٹھیک رہا ہے۔ تو میرا خیال میں پہلے مرحلے پہ تو یہاں پہ جو آپ سہیل مظفر پہ الزام لگا رہے ہیں وہ کوئی جچتا نہیں ہے۔ اچھا، پھر لگتا یہ ہے کہ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ بہت سارے بڑے ممالک کے بھی جو ہیں وہ نیگیٹو ان کی مارکنگ ہوئی ہے۔ کینیڈا جیسا ملک 4 درجے نیچے آیا ہے، بالکل ایسے ہی۔ برطانیہ جیسا ملک 3 درجے نیچے آیا ہے، امریکہ کا فرانس جیسا ملک 3 درجے نیچے آیا ہے۔ تو وہاں پہ بھی لگتا ہے کہ نواز شریف کے کوئی لوگ بیٹھے ہیں جو ان کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا دیکھیں اسد، ایک طرف آپ ایک شخص کو بلیم کر رہے ہیں، کوئی نواز شریف کے قریب ہے اور اسی لیے اس نے اس گورنمنٹ کو بلیم کرنے کے لیے، ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرنے کے لیے ایک فیک رپورٹ دی۔ دوسری طرف آپ شہزاد اکبر صاحب کا اس وقت جو ویڈیو ٹویٹ ہے وہ چل رہا ہے، شہزاد گل صاحب، شہباز گل صاحب نے بھی اس کو کیا ہوا ٹویٹ، یا پھر دو شاہ غفان صاحبہ نے جو آپ بھی بات کی ہے سہیل مظفر کے بارے میں، ان کو تو آپ بلیم کر رہے ہیں۔ دوسری طرف یہی گورنمنٹ چیئرمین نیب کی تعریف کر رہی ہے، نیب کے ادارے کی پرفارمنس کی بڑی واہ واہ ہو رہی ہے، اگرچہ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ادارہ انڈیپینڈنٹ ہے، اپنی مرضی سے کام کرتا ہے، ہماری کوئی مداخلت نہیں ہے، کیسز سب پرانے ہیں، یہ موجودہ حکومت نے کوئی کیس نہیں کیا۔ لیکن آج جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اس ادارے کی تعریف کی ہے تو یہ بھی کر رہے ہیں، لیکن شاید یہ بات بھول رہے ہیں کہ جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں یہ ان کے لگائے ہوئے نہیں ہیں، یہ نواز شریف دور کے لگائے ہوئے ہیں، یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کنسلیشن سے لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ ایک طرف تو سہیل مظفر کو بلیم کر رہے ہیں، دوسری طرف نواز شریف کی جو سیکنڈ اپائنٹمنٹ ہے چیئرمین نیب کی اس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، تو میرا خیال میں بڑی کنفیوژن ہے۔ رادر یہ ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں جی بالکل ہمارا جو تحریک انصاف کا منشور ہے اس کا ٹاپ جو پہلا نقطہ ہے وہ اینٹی کرپشن کے خلاف اسی پہ جناب ہم اصل میں وہ سارٹ نہیں چلاتے، ہمارا شو تھوڑا سا مختلف ہے، لیکن اگر ہم چلاتے تو ایک پہلے سے ہی ایک پورا مونٹاج بنا ہوا ہے
2010 سے آج تک عمران خان صاحب 2012 میں کہہ رہے ہیں, 2010 میں کہہ رہے ہیں, میرے خیال سے 2013 میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ کرپشن اتنی زیادہ ہے اور اس کرپشن کے نتیجے میں مہنگائی بڑھتی ہے اور مہنگائی کے ذریعے قوم کے ساتھ بدلہ لیا جاتا ہے. تو جناب اگر ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے تمام میٹرکس پہلے اتنے مستند آپ کو لگتے تھے, اتنے زیادہ کہ آپ بار بار اپنے سب سے بڑے جلسوں میں قوم کو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے انڈیکسز سے آگاہ کر رہے تھے, تو آج وہ کیا ایسی بات ہو گئی جس سے وہ اتنے کمزور ہیں؟ ان کا جو سابق ہیڈ تھا وہ اتنا زیادہ بائس تھا, جو ان کی میتھڈالوجی ہے وہ ہی بے بنیاد ہے اس سے. لیکن شیرازی صاحب آپ سے ادھر اتفاق کر رہا ہوں کہ یہ اصل میں جب آپ کے منشور کا بنیادی حصہ ہو کرپشن اور اینٹی کرپشن, جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اس طرح کی رپورٹ آتی ہے تو آپ کا بیانیہ بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے بالکل, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں, اور یہی وجہ ہے کہ پھر آپ پینک کے اندر جو ریئیکشن دے رہے ہیں وہ کوئی لاجیکل نہیں ہے, مجھے نہیں لگ رہا وہ بالکل بھی لاجیکل نہیں ہے. بہتر یہ ہے ایکسیپٹ کریں, اور آپ تو خود فرما رہے ہیں کہ اکانومی ہو, کرپشن ہو یا دیگر ایشوز ہوں, ان کو حل کرنے میں وقت لگے گا اور لگتا بھی ہے. رادر یہ ہے کہ بالکل آپ ایکسیپٹ کریں کہ ہاں آئے ہیں, بٹ ہماری کوششوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. گویا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کمپرومائز کر کے بیٹھ گئے ہیں, اگرچہ سوال ضرور اٹھ رہے ہیں کہ آپ جب تقریریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی ہم نیب کے پر کاٹ رہے ہیں, ہم اب تاجروں کو بھی اس کے چنگل سے نکال رہے ہیں, ہم بیوروکریسی کے حوالے سے بھی جو قانون کے اندر امینڈمنٹ لا رہے ہیں تاکہ ان کے معاملات کو بھی نہ دیکھا جائے, تو ایک طرح سے آپ کی پوزیشن کمپرومائزڈ ہے. حقیقت میں ایسے ہی ہے کہ آپ پہ جب بیوروکریسی کی طرف سے پریشر آیا, جب بزنس کمیونٹی کی طرف سے پریشر آیا, تو انہی پریشرز کو لے کے آپ امینڈمنٹ کرنے جا رہے ہیں. آپ جس نیب کی تعریف کر رہے ہیں, بنیادی طور پہ اس کو آپ ٹوتھلیس کرنے کی کوشش بھی آپ ہی کر رہے ہیں. لیکن جناب اگر رپورٹ تب آئی ہے جب نیب آپ کا با اختیار تھا, تو ٹوتھ لیس کرنے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ پھر تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں, وہ تو پھر عجیب ہو. دیکھیں وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی, لیکن یہی خان صاحب تھے, پہلے بھی ہم کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں جب حکومت لے کے آئے تو انہوں نے وہاں پہ اس نیب کو نہیں مانا, اپنے ایک علیحدہ سے احتساب کمیشن بنایا, بعد میں اس پہ بھی تالے لگائے. بٹ مرکز کے اندر جب آئے تو شروع میں انہوں نے کہا کہ کاش میں چیئرمین نیب ہوتا یا چیئرمین میرے ہاتھ میں ہوتا تو اب تک 500 لوگ اندر ہوتے. بعد میں آج دیکھا جائے تو وہی خان صاحب 16 مہینے بعد یا 18 مہینے بعد اسی نیب کو اگین ایک امینڈمنٹ کے ذریعے ایک محدود اس کا دائرہ کار کر رہے ہیں, اور باقی بہت سی چیزیں اس کے دائرہ کار سے باہر نکال رہے ہیں. تو میرے خیال میں تھوڑا سا ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کی اسٹریٹجی ہے کیا, ان کی پالیسیز ہے کیا. دوسری جو بات ہے جناب, ہم اکثر اس پر بات کر چکے ہیں, وہ یہی ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو آپ نہیں پکڑنا چاہتے, آپ کے کچھ اتحادی ہیں, ان کا پاکستان مسلم لیگ کاف سے تعلق ہے, کئی سیاسی جماعتوں سے تعلق ہے, اس کی طرف جو نیب کا ایک طرح کا گھیرا ہے وہ بڑھتا نہیں ہے, ہاتھ ان کا آگے بڑھتا نہیں ہے. تو جب آپ نے سر 60 کی دہائی سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ احتساب ون سائیڈڈ ہے, کچھ لوگ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا کرتے ہیں. 90 کی دہائی میں یہی احتساب کا ڈھانچہ تھا جس کی بنیاد پہ نیب آرڈیننس لایا گیا تھا, احتساب ایکٹ. جناب سیف الرحمان صاحب تب تھے, تب شہید محترمہ صاحبہ یہی کہا کرتی تھیں کہ جمہوریت کا آپ نے جنازہ نکال دیا, آپ صرف ایک طرفہ احتساب کر رہے ہیں. وہ بعد میں ثابت بھی ہوا, بعد میں وہ سب لوگ باجت بری ہوئے, کچھ ٹیپس بھی آئیں. تو جناب ماضی کے تجربوں سے سیکھتے ہوئے کیا پی ٹی آئی اب چلیں اگر اپنے طور پہ نہیں کرنا چاہتی, اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا چاہتی, تو پی ایم ایل کیو جن کے مشہور زمانہ کیسز ہیں ان کی فائلیں کیوں بند ہوئی ہیں؟ میں تو خود حیران ہوں. آپ تو حکومت میں بیٹھے ہیں, آپ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ حکومت میں بیٹھے ہیں, ثبوت ان کے پاس ہیں. لیکن آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ سابق ادوار میں, بلکہ ایسا تب کیا بات کریں, پچھلے عرصے میں جو قرضے لیے گئے ہیں ان قرضوں کو لے کے تو آپ نے خود ایک کمیشن بنایا تھا, اس کمیشن نے آپ کو رپورٹ دی ہے کہ اس کے اندر کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی, جو قرضے جن مقاصد کے لیے گئے تھے وہیں پہ استعمال ہوئے ہیں. تو میرا خیال میں اس وقت بھی خان صاحب کے پاس وقت ہے, 1.5 سال کا عرصہ ہو گیا ہے, آپ بیٹھے ہیں, ساری حکومتی مشینری آپ کے پاس ہے, ماضی کی جتنی بھی رانگ ڈوئنگز ہیں ان کے یقیناً کچھ ثبوت تو ہوں گے. آخر میں جناب آپ کی خدمت میں جو کرپشن روکنے کے لیے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کا ذکر کیا ہے, سیاست میں بڑے پیسے اور اثر رسوخ کو قابو کیا جائے, بجٹ اور عوامی سہولیات ذاتی مقاصد اور مفاد رکھنے والوں کے ہاتھوں میں نہ دی جائیں. تو اگر انہی دو نکات پر جناب
پی ٹی آئی عمل درآمد کر کر لے لے تو بڑی اچھی بات، لیکن اس کا بھی الٹ ہو رہا ہے، ترقیاتی اسکیموں کے لیے پیسے جاری ہو رہے ہیں پنجاب میں، اور جو ہمارے کچھ بہت بڑے بزنس انٹرسٹ ہیں وہی آپ کے خصوصی مشیر بنے ہوئے ہیں۔ اگلے حصے میں گفتگو جاری رہے گی پی ٹی آئی کے بڑھتے ہوئے مشکلات، چاہے باقی صوبوں میں، خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، اس پر بھی بات کریں گے، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے کہا ہے کہ پنجاب حکومت پوری طور پر مستحکم ہے، حالانکہ اراکین پنجاب اسمبلی نے کئی بار کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ان کی گزارشات کو اس طرح کا وقت نہیں دے رہے جس طرح ان کو دینا چاہیے۔ دوسری جانب اسپیکر بلوچستان اسمبلی نے بھی پوری طور پہ یہ اعلان کر دیا ہے کہ ان کو کانفیڈنس نہیں رہا وہاں کے ڈسپینسیشن میں۔ انہوں نے کہا کہ میں سیاسی جماعت نہیں توڑنا چاہتا، یعنی بلوچستان عوامی پارٹی نہیں توڑنا چاہتا، لیکن ہمارے پاس نمبرز پورے ہیں کہ وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا جائے، اور یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ ریلیف فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں صرف 10 اراکین چاہیے جس سے کوئی نو کانفیڈنس موشن ہو سکتی ہے۔ جناب صاحب، جو تھوڑی سی عجیب لگتی ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہمیں اب بطور میڈیا یا جو ہمارے منتخب نمائندے بھی ہیں، جب ایک سیکنڈ میں ریڈ بٹن پہ پہنچ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس حکومت کو یا تو ہم گرانے والے ہیں یا یہ حکومت گرنے کو جا رہی ہے۔ ابھی 1.5 سال ہوا ہے، 2018 میں یہ حکومت کسی طرح سے کوبل ٹوگیدر ہو گئی۔ اب تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا تحمل، اس چیز کو اب چلنے دیں۔ ہر جگہ آگ کیوں لگا دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی چلیں جی نکلیں یہاں سے؟ is 1.5 year not too less؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک تو وقت بہت کم ہے اور ظاہر سی بات انتظار کرنا چاہیے، لیکن اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ جس طرح کے کنسرن شو کیے جا رہے ہیں، بڑی حیران کن بات ہے کہ میں اور آپ یہ باقی میڈیا کیا آگاہ ہے کہ وہ کیا باتیں ہیں جن کو لے کے کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل حکومت شاید کام نہیں کر رہی۔ تو اگر کوئی جینون کنسرنز ہیں تو ان کی کوئی فہرست ہوگی نا، وہ میڈیا کے سامنے پیش ہونی چاہیے۔ مینگل صاحب کو، آپ اختر مینگل کو آپ شاباش دیں، یا ٹو سم ایکسٹینٹ آپ ایم کیو ایم کو شاباش دیں کہ کچھ چیزیں تو تھی کچھ سامنے لے کے آئے کہ انہیں مسنگ پرسنز ہیں واپس نہیں ہے، وعدہ کیا گیا تھا، یہ کہا گیا تھا کہ کراچی کی حالت بدلی جائے گی، فنڈز دیے جائیں گے، نہیں دیے گئے، یا اسی طرح مینگل صاحب نے بھی کچھ طرح کی باتیں کی۔ تو میرے خیال میں جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں تو ان کو تو ہم کہیں گے کہ ہاں بالکل کوئی جینون کنسرنز ہیں اور ہونے بھی چاہیے، اور اگر کوئی ٹائم فریم مقرر کیا گیا تھا تو خان صاحب کو وعدے پورے کرنے چاہیے۔ لیکن پارٹی کے اندر سے لوگ، بالخصوص پنجاب کی ہم بات کریں، ایک 20 رکنی گروپ بن چکا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ یہ کہا جائے کہ جی گورنمنٹ ٹھیک کام نہیں کر رہی۔ ٹھیک کام سے مراد یہ ہے کہ جو ماضی میں طریقہ کار تھا، اگرچہ اسمبلیوں کا کام قانون سازی کرنا ہے، جی ترقیاتی کام کروانا نہیں ہے، نہ تھانے دار پٹواری اور ایس ایچ او اپنے لگوانے ہیں، تو یہ بنیادی ڈیمانڈز وہ ہیں کہ جو اسی زبان پہ نہیں آ سکتی، زبان پہ آئیں گی تو لوگ اعتراض کریں گے، خود پارٹی کی عادت اعتراض کرے گی کہ یہ کون سے مطالبے ہیں اور کیسے ان کو آپ جائز مطالبات کہہ سکتے ہیں۔ تو پرابلم سارا یہی ہے، وہ پرویز الہی صاحب کا ہو معذرت کے ساتھ جو اسپیکر بیٹھے ہیں، مرکز میں ایک اور وزارت چاہیے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھو کہ مونس الہی صاحب نے کہا کہ جی ملا ضرور تھا میں پرائم منسٹر سے، بٹ لگتا ہے کہ ان کو میری شکل پسند نہیں ہے، یہ کہا کہ ایسے لگتا ہے کہ وزیر اعظم مجھے پسند نہیں کرتے، لہٰذا میں بھی شامل نہیں ہونا چاہتا۔ تو یہ مطالبات ہیں کہ ہمیں اقتدار میں اور حصہ ملے۔ دوسرا یہ کہ جن ڈسٹرکٹ سے ہم آئے ہیں وہاں پہ ہمارا حکم چلے، تھانے کچہری میں جو ہم کہیں وہی ہو۔ تو یہ میرا خیال میں خان صاحب میرے خیال میں سیاست کے تو روایتی سیاست کے خلاف تھے، وہ نہیں چاہتے کہ یہ آگے بھی چلے۔ تو یہ ایک بڑا پرابلم ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت بچانے کے لیے خان صاحب یہاں پہ بھی یو ٹرن لیں گے یا جو اپنا ان کا ویژن ہے اس کے ساتھ چلیں گے، اور یہی ہے کہ اگر روایتی سیاست چلتی رہی تو پھر یہی ہوگا کہ جو پبلک منی ہوگی وہ فنڈز کے ذریعے ان ایم پی ایز ان ایم این ایز کے پاس جائے گی، اپنی مرضی کے۔ آپ نے عہد کیا کہ ہم روایتی سیاست کو پیچھے چھوڑ رہے ہیں، اور اس کا ایک بہت بنیادی حل ہے، وہ بھی آپ کے منشور کا ایک اور حصہ تھا کہ ہم نے جو ضمنی حکومت ہے اس کو با اختیار اور خود مختار بنانا ہے۔ لوکل گورنمنٹس کا اس چیز کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ نے پچھلے 30-40 سال سے بار بار انگریزوں کے قانون کو کسی اور شکل میں نافذ کرنے کی کوشش کی تھی، اور جناب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، طویل صاحب تجربہ ہے آپ کا،
85 کے انتخاب کے بعد منشور کی سیاست ختم ہو گئی. یعنی آدمی جتنا بھی بڑا چودھری تھا اس کی جتنی گرفت تھی تھانے پہ کچہری پہ اسی کو پھر ووٹ پڑتا تھا. اور 85 کی جو کلاس ہے جناب اس میں ہی شجاعت حسین صاحب تھے, اور شجاعت حسین صاحب نہیں بٹ ان کے والد صاحب تھے. کئی ایسے لوگ تھے جو کہ 1985 میں آئے تھے. خیر ان کے والد صاحب تو تب تک آئی تھنک اساسینیٹ ہو گئے تھے, بٹ چودھری نثار صاحب 1985 میں آئے تھے, شجاعت صاحب بھی تھے, شجاعت صاحب بھی تھے. تو یہی کلاس ہے جناب جو چلتی آ رہی ہے جس نے پنجاب کی سیاست کو اتنا زیادہ انفارم کیا ہے. جب تک آپ لوکل گورنمنٹس کو امپاور نہیں کریں گے تو وہی آپ کے ایم پی ایز نہ تو کہیں گے کہ جی ہمارے روس کے ساتھ کیا تعلقات ہونے چاہیے, یا پینل کوڈ میں کون سی شک ہونی چاہیے, یا آئین میں ہم کون سی ترامیم لائیں. وہ یہی کہیں گے کہ جی ہمارا پولیس والا ہونا چاہیے, کچہری پہ ہمارا سسٹم ہونا چاہیے, اس ادارے میں ہمارے بھانجے کو کسی طرح سے جاب دے دیں, اور اسی وجہ سے ہمیں پھر ووٹ پڑتا ہے. اس سوچ کو آپ کس طرح تبدیل کریں گے جب آپ کی لوکل گورنمنٹس کی جو تمام قوانین ہیں ان پر ابھی تک عمل درآمد صحیح طرح شروع ہی نہیں ہوا؟ لیکن اس میں پرابلم میرے خیال میں اسد مجھے جو لگتا ہے کہ خان صاحب نے سارے فرنٹس اکٹھے کھول لیے ہیں. اچھا, سی ڈی اے کے ماسٹر پلان سے لے کے کراچی کا کچرا ہو, بیوروکریسی کو ٹھیک کرنا ہو, ایف بی آر کو ٹھیک کرنا ہو, ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہو, آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے ہوں, یا فورن فرنٹس کے اوپر کشمیر کشی ہو, جو کوئی اور معاملات ہوں, اگر یہ سارے معاملات آپ نے اکٹھے سارے فرنٹس کھول دیے ہیں, بزنس کمیونٹی کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے کہ ٹیکس دینا ہے آپ نے, تو یہ سارے کام جب اب اکٹھے شروع کریں گے, اور پھر یہ ہے کہ اگر کاموں کی تقسیم نہیں ہوگی تو پھر یہی صورتحال ہوگی کہ آپ کو شاید پہلے دن پتا تھا کہ آپ نے آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے, بٹ آپ کو یہ فیصلہ کرنے میں 6 ماہ کا وقت لگ گیا. اس دوران جتنے ڈیمیجز ہوئے, مارکیٹ کے اندر ایک پینک پھیلا, جو نقصان ہو گیا اس کی ریکوری نہیں ہو سکی, اور وہ پینک ابھی تک ٹریول کر رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو کام آپ کے نہیں کرنے کی وہ آپ نہ کریں, آپ کسی اور کے حوالے کریں, اور جو آپ کے کرنے کی وہ آپ کریں. تو میرے خیال میں تب جا کے آپ ان روایتی سیاست ہو یا جو مافیاز باقی اداروں میں بیٹھے ہیں ان سے جان چھڑا پائیں گے. بٹ اگر اکٹھے کرنا چاہیں گے تو معذرت کے ساتھ خان صاحب یہ پھر سارے مل کے آپ کو ناکام کریں گے, آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. تو آپ نے سب کو الرٹ کر دیا ہے کہ میں ہر طرف آ رہا ہوں, تو لوگوں نے آپ ایک اکٹھ بنا لیا آپ کے خلاف. وہ اکٹھ اب ایسا ہوا ہے کہ کچھ ہو نہیں پا رہا, اور نہ ہونے کی وجہ سے خود آپ کی پارٹی کے لوگ اب ڈسٹرب ہو رہے ہیں. ڈسٹربنس صرف اتحادیوں کی تک نہیں ہے, پنجاب کے اندر آپ کے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں, خیبر پختونخوا کے اندر آپ کے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں. تو میرا خیال میں ابھی بھی وقت زیادہ نہیں گزرا, اپنے پلان کو ریوزٹ کریں اور مرحلہ وار چیزوں کو ایڈریس کریں گے تو تب ہو پائیں گے, اکٹھے کریں گے تو نہیں ہو سکے گا. اگلے حصے میں یہ گفتگو جاری رہے گی, بات کہیں گے ہندوستان اسمبلی کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دورائے. رکن صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا محمد علی ترکائی کا کہنا ہے کہ پرویز خٹک صاحب کا دور بہترین تھا, لیکن اس کے کمپیریزن میں یہ والے وزیر اعلیٰ ڈیلیور نہیں کر پا رہے. اور انہی دنوں میں جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے اس طرح کے نتائج سامنے آئے, محمد علی ترکائی صاحب فرما رہے ہیں کہ کرپشن خیبر پختونخوا میں بڑھ گئی ہے اور کوئی بنیادی سہولیات فراہم نہیں ہو رہے. یہ بھی کہا کہ پرویز خٹک صاحب کے دور میں حالانکہ نشستیں کم تھیں پی ٹی آئی کی اسمبلی میں, تب کام بہت زیادہ ہو رہا تھا اور کام بہت بہتر ہو رہا تھا. جناب شرازی صاحب, کے پی میں بھی آپ کو وہی نظر آ رہا ہے, بلوچستان اسمبلی میں بھی آپ کو وہی نظر آ رہا ہے. ایک عجیب قسم کا سلسلہ ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا جناب, فالوئنگ آن فرام واٹ یو سیڈ پچھلے سیگمنٹ میں, کہ آپ اصل میں اتنے کمزور نہیں ہیں. آپ کو بہت ایک تاریخی مینڈیٹ ملا ہے. خیبر پختونخوا میں 2/3 اکثریت, کراچی شہر میں آپ اتنے مقبول, متحدہ قومی موومنٹ جیسی سیاسی جماعت کو آپ نے شکست دے دی. کس طرح دی؟ پنجاب صوبے میں آپ پھر بھی باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک اکثریت حاصل کر سکے تھے. وفاق میں آپ ہیں. بڑی دیر بعد جناب ایسی سیاسی جماعت قومی سطح پر کامیاب ہوئی ہو. آپ نے دیکھا مسلم لیگ نواز پنجاب تک محدود ہو گئی. پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اے این پی, ایم کیو ایم, ان تمام سیاسی جماعتوں کا سہارا چاہیے تھا. جب پی ٹی آئی کے پاس اس طرح کا مینڈیٹ ہے تو اتنا تاریخی موقع آپ کیوں کھو رہے ہیں؟ میرا خیال میں یہ تو لمحہ فکر ہے ان دوستوں کے لیے جو خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کہ ایک شخص کی 22 سال کی سٹرگل ہے. اس نے انڈیویجولی سنگل ہینڈڈلی اس ملک کے لیے کتنا بڑا بہرحال ورلڈ کپ لے کے آیا. اس کے بعد کینسر ہاسپٹلز ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے, دنیا بھر میں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے.
آج میرے خیال میں ان کے ساتھیوں کو حوصلہ دکھانا چاہیے. اب KPK کی میں بات کروں اسد، دیکھیں وہاں پہ آپس کی لڑائی ہے، کوئی گورننس کا ایشو نہیں ہے. کہا یہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پہ معاملات ایک کمزور وزیر اعلیٰ بٹھا دیا گیا ہے پرنسپل سیکرٹریز کے، اور مرکز میں وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری گویا کہ بیوروکریسی وہاں پہ صوبے کو چلا رہی ہے. اگر چلا بھی رہی ہے تو غلطیاں کہاں پہ، ان کی نشاندہی ہونی چاہیے نا، نشاندہی کوئی نہیں ہو رہی. اب محمود خان، عاطف خان صاحب، وعدہ شاید تھا خان صاحب کا کہ آپ کو بنائیں گے چیف منسٹر، لیکن ہوا وہی کہ جو پنجاب میں ہوا. جہانگیر ترین گروپ، شاہ محمود قریشی گروپ، دونوں کو نیوٹرلائز کرنا تھا. وسیم اکرم پلس بزدار صاحب آگے. یہاں پہ بھی ادھر بھی عاطف خان گروپ اور پرویز خٹک گروپ، یہ دونوں گروپ اسٹیبلش گروپ ہیں اور ان کی لڑائیاں پہلے بھی چلتی رہی ہیں. ہوا کیا ہے، شہرام ترقی صاحب بلدیات کے وزیر تھے، بیرون ملک دورے پہ تھے. اس کے بعد چیف منسٹر نے کیا کہ BRT کہ جو ایک بہت بڑا ان کے گلے میں ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے، اس کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کو انہوں نے بدل دیا، تبدیل ہو گئے. وہ ترقی صاحب اس پہ غصہ ہو گئے. عاطف خان صاحب میرے خیال میں کہا جا رہا ہے کہ بڑے کلوز رشتے دار ہیں ان کے، تو ظاہری سی بات ان کی ہمدردیاں بھی انہیں کے ساتھ ہوں گی کہ ان سے پوچھا نہیں گیا. اور پھر محمود خان صاحب نے کیا کہ جو ریشفل کیا کیبنٹ کے، اس کے اندر ان سے بلدیات کا محکمہ واپس لے لیا گیا. اب پرابلم یہ ہے کہ عاطف خان کے پرسنل گرجز ہیں ایک طرح سے، معذرت کے ساتھ میں یہ کہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ ان کے رشتے دار سے وزارت کیوں چھینی گئی، ساتھ میں وہ 2-4 لوگوں کو ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ ان کو بھی کیبنٹ میں لیا جائے. شاید محمود خان صاحب خود نہیں لے رہے یا خان صاحب کی اپروول نہیں ہوگی، جو بھی معاملات ہیں. تو اگر ان ایشوز کو لے کے آپ پھر کھڑے ہو جائیں، علیحدہ ایک گروپ بنا لیں اور یہ میسج دیں کہ جی 20 لوگ ہمارے ساتھ ہیں، محمود خان ٹھیک کام نہیں کر رہے، تو جو پبلک پرسپشن آپ کے بارے میں بن رہا ہے، پارٹی کے بارے میں بن رہا ہے، وہ تو پرماننٹ ہو جائے گا. اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ پرائمریلی وہ عمران خان کو ہو رہا ہے اور ان لارجر کانٹیکس آپ سب لوگوں کو ہو رہا ہے. تو آپ لوز کرنے جا رہے ہیں، تو حوصلہ دکھائیں، خدا کا واسطہ ہے. جو سب سے عجیب بات ہے جناب، یہ غم و غصے کا لہر، جس طرح آپ نے کہا میچورٹی دکھائیں، حوصلہ دکھائیں. ادھر کوئی حکومت گرنے نہیں والی ہے. اگر آپ نے بدلنا بھی ہے تو اپنی سیاسی جماعت کا ہی وزیر اعلیٰ آپ لگائیں گے، ورسٹ کیس سینیریو. تو تھوڑا سا انتظار کر لیں. یہ جو سوچ بھی تبدیل کریں، سوچ بھی وہی، ادھر جو ٹکر چل رہے ہیں کہ جی گرنے کو گئے، ختم ہو گیا، تباہی بربادی، اس سے تھوڑا سا ہٹ جائیں، بات کر لیں کچھ تعمیری پالیسیز کا. بلوچستان میں بھی جناب یہی آپ کو نظر آ رہا ہے. ادھر جو سپیکر ہیں، ادھر ٹکر جناب چل رہا تھا اعلان بغاوت کا. تو جناب اعلان بغاوت تو ایسے لگتا ہے کہ آپ نے پتہ نہیں کیا، وہ اب آدمی بولے بھی کیا، وہ ٹیلی ویژن پہ کون ادھر شیک اٹریکٹ ہو جائیں گے. لیکن صرف تھوڑا سا صبر، تھوڑا سا تحمل. بلوچستان اسمبلی میں بھی آپ اس کو ابھی سیلویج کر سکتے ہیں. ادھر ٹھیک ہے آپ کی اپنی مخلوط حکومت ہے، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ BAP اور PTI کے کچھ دنوں سے، کچھ مہینوں سے آپس میں چل رہے ہیں، برے ٹائز چل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دوسرا آدمی ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لیتا. لیکن جب سپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب بنیادی سہولیات نہیں فراہم کر رہے، کس طرح دیکھتے ہیں؟ جو آپ نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اس طرح کے اگر کچھ معاملات ہوں بھی تو آپ کو ایکسٹریم پوزیشن نہیں لینی ہوتی، نہیں لینی چاہیے. بغاوت کا لفظ یوز نہیں کرنا ہوتا، یہ نہیں کہا جاتا کہ ہم راہیں جدا کر رہے ہیں، کیونکہ اگلے دن ہوتا کیا ہے، بیچ میں کوئی آتے ہیں، آپ لوگوں کو ساتھ بٹھاتے ہیں اور آپ اسمائلنگ فیس کے ساتھ کیمروں کے سامنے آتے اور کہتے ہیں اختلافات دور ہو گئے. نہ تو میڈیا کو عوام کو پتا ہوتا ہے کہ اختلافات تھے کیا، اور نہ یہ علم ہوتا ہے کہ وہ دور کیسے ہوئے. تو میرے خیال میں کچھ پولیٹیکل میچورٹی جو ہم بات بار بار کر رہے ہیں وہ ضرور اب نظر آنی چاہیے. بلوچستان کا معاملہ باہر اپنی جگہ پہ، وہاں پہ گورننس کے ایشوز رہے ہیں. ماضی میں تو بہت سارے بی ایریاز تھے جہاں پہ شاید پولیٹیشنز کے کنٹرول میں ہی نہیں تھے، ایک طرح سے وہاں پہ ان کا ایکسیس ہی نہیں تھا. اب تو حالات کافی تبدیل ہو گئے ہیں. لیکن 2013 میں بھی جو وہاں پہ حکومت آئی تھی، ڈاکٹر مالک صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ بالکل گراس روٹس ہیں، بڑے عام آدمی ہیں، اور بڑی ہوپ تھی کہ اب بلوچستان تبدیل ہو جائے گا. لیکن معذرت کے ساتھ اس دور میں بھی کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد دیکھیں نا شرازی صاحب، آپ نے اس آدمی کو ٹائم کتنا دیا تھا؟ 2.5 سال دیے تھے. پھر وہ دوسرے سردار صاحب آ گئے تھے، پرانی سوچ رکھتے تھے. اس کے بعد وہ صندوق نکلے تھے سیکرٹری خزانہ کے گھروں سے. تو مقصد یہ ہے نا کہ اب بلوچستان کے اگر رہنما یہ رونا روئیں کہ وسائل کا رونا روئیں، یا یہ کہیں کہ جی ہمیں تو اگنور کیا جاتا ہے، تو خود ان کا اپنا کنڈکٹ کیا ہے، ان کو خود بھی تو دیکھنا چاہیے نا. تو اگر ان کے جام کمال صاحب سے کوئی اختلافات ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ گورننس کے ایشوز ٹھیک نہیں چل رہے، تو میرے خیال میں بیٹھنا چاہیے پہلے مرحلے میں. ہمارے پاس یہ خبریں آنی چاہیے
کہ انہوں نے 4 کوششیں کی ہیں، 10 کوششیں کی ہیں، جام کمال صاحب کو پیغامات بھیجے ہیں کہ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں. میں کہتا ہوں اگر انکار ہوا ہے اس کے بعد میڈیا کا سہارا لینا چاہیے. نہیں، آپ سہارا لیں، اور آپ کے اپنے نمائندوں نے ضرور بہت ہی زیادہ تباہی وہاں مچائی ہے، لیکن ابھی بھی جناب مرکز ان کو اس طرح کی ترجیح نہیں دیتا جس طرح دینی چاہیے. درست ہے. آپ کی کیونکہ اتنی کم نشستیں ہیں بلوچستان صوبائی اسمبلی کے، اور بلوچستان کا جو نیشنل اسمبلی میں شیئر ہے اس وجہ سے نہ تو کوئی بلوچستان جاتا ہے، نہ تو بلوچستان کے ترجیحات سامنے رکھے جاتے ہیں، نہ تو کابینہ میں اس کو پالیسی پرائیورٹی کے طور پہ سمجھا جاتا ہے. اس سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا. اگلے حصے میں کچھ بین الاقوامی سطح پر بات کریں گے. عمران خان نے بین الاقوامی اقتصادی فورم پر کیا تقریر کی تھی، رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. وزیر اعظم عمران خان صاحب نے عالمی اقتصادی فورم میں کہا کہ ہم کسی اور کی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، اور یہ بھی کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک اسلامی فلاحی ریاست چاہتے تھے. میں نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں پاکستان کو ایک فلاحی ریاست بناؤں گا، اسلامی فلاحی ریاست بناؤں گا. عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ ویلفیئر اسٹیٹ کیا ہوتا ہے جب تک میں برطانیہ نہیں گیا تھا، اور اب ہم اس طرح کے اقدامات لے رہے ہیں. بار بار کہا کہ جو 1 بلین ٹری سونامی والا پروگرام تھا اس کو اب ملک بھر وسیع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ جب تک معیشت میں استحکام اور ملک میں امن نہیں دیکھنے کو ملے گا پاکستان پروگریس نہیں کر پائے گا. جناب شیرازی صاحب، ایک چیز تو میرے خیال واضح ہے کہ عمران خان صاحب عالمی سطح پر پاکستان کی نمائندگی بہت زیادہ اچھی کرتے ہیں. یاد ہوگا آپ کو کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جب کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے متعلق انہوں نے تقریر کی تھی تو اس کے بعد ملیشیا نے بھی حمایت کی تھی آپ کی، ترکی نے بھی حمایت کی تھی آپ کی. کئی ممالک نے کہا کہ کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے. اب آگے بڑھتے ہوئے جناب ادھر بھی آپ کو نظر آیا کہ اسی طرح کی ریپرزنٹیشن تھی، ٹائم میگزین میں بھی کور آیا، سب نے دیکھا، لیکن اب اس کو کانکریٹ اقدامات میں کس طرح تبدیل کریں، اور کیا غیر مستحکم معیشت کے بغیر کچھ کیا جا سکتا ہے؟ اگرچہ پروگرام کا نام 2 رائے، لیکن اس میں میری رائے آپ کے ساتھ ایک ہی ہے کہ بالکل جو فارن فرنٹ کے اوپر ہے خان صاحب کی پرفارمنس کو ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کا مقدمہ جس انداز میں وہ پیش کر رہے ہیں، اور پھر جو فارن پالیسی کے جو بنیادی نکات ہیں ان کا جس طرح کھل کے اظہار کر رہے ہیں، میرے خیال میں اس سے پہلے پاکستان کے کسی رہنما نے نہیں کیا. تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، بالکل بڑا زبردست ہے، اور دنیا کو بتا بھی رہے ہیں کہ فیوچر میں ہمیں استعمال نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہم استعمال ہونا چاہتے ہیں، بلکہ کہیں بھی کوئی خدشہ ہوتا ہے، کوئی کانفلکٹ بننے جا رہا ہے تو ہم فائر فائٹنگ کا کام بھی کر رہے ہیں، اور دنیا اس کو اپریشیٹ بھی کر رہی ہے. تو میرے خیال میں اس ایک ایریا کے حوالے سے ہم ایک ایریا میں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بہترین طریقے سے کام کر رہی ہے، اور اس کے اندر بھی جو ان کا رول ہے بڑا لیڈنگ ہے. فارن آفس کیا کر رہے ہیں، وزیر خارجہ صاحب کیا کر رہے ہیں، بٹ خان صاحب زبردست. لیکن کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر مجھے اختلاف ہے. دیکھیں، کرپشن ہر ملک کا کم و بیش مسئلہ ہے، اور بالخصوص جس کو کہا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا کی بہت بڑی معاشی طاقت بننے جا رہا ہے چین. کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ 30-35 ہزار لوگوں کو، جس میں منسٹریل لیول کے لوگ بھی تھے، جن کو کرپشن چارجز کے اوپر سزائیں دی گئی. لیکن پریزیڈنٹ شی کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ کھڑے ہو کے اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. یہ ایک ڈومیسٹک ایشو ہے. آپ جب ورلڈ اکنامک فورم ہو، جب آپ امریکہ کے دورے پہ جائیں، جب UNGA کے اجلاس سے آپ خطاب کریں اور سائیڈنس کے اوپر آپ لوگوں سے انٹریکٹ کریں، وہاں پہ جب اس طرح کے ایشوز اٹھاتے ہیں اور ساتھ میں آپ دنیا کو یہ بھی کہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے، پاکستان طرف مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ ترغیب دیں کہ پاکستان سرمایہ کاری کے لیے بڑا بہترین ملک ہے. تو میرے خیال میں دنیا کا کوئی بھی سرمایہ کار ان انڈیکیٹرز کو دیکھ کے آپ کے ملک میں آنے والا نہیں ہے. تو میرے خیال میں کرپشن کا ڈھنڈورا بہت پیٹ لیا انہوں نے. اب اپنی جب عالمی فورمز پہ جائیں ان چیزوں سے اعتراض کریں. چیزوں سے اعتراض کریں، صحیح کہہ رہے ہیں. اور جو سب سے بڑی بات ہے جناب کہ پچھلے انتظامیوں کو بار بار بین الاقوامی سطح پر قصوروار نہ ٹھہرائیں. بے شک اس ملک کے 4 کونوں میں آپ نے جو مرضی کہنا ہے ماضی کے وزرائے اعظم کے متعلق آپ کہیے، لیکن ادھر اب ایسا ہی ہے، سب پاکستانی ہیں اور پاکستانی شہری کے طور پہ ان کو اسی سطح پر تصور کیا جاتا ہے. تو بہتر ہے
کہ آپ اس پر یکجہت رہیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے افتخار شرازی صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے اور اجازت دیں. کل تک خدا حافظ.